مریاتو گلیات گلیات میں جا بجا ہر سو فلک پوش سرسبز پہاڑوں کے ساتھ بلندیوں کو چھوتے ہوئے درخت بھی ہیں۔ دیار بیار چیڑ کے درخت زیادہ قیمتی ہیں۔ بیار کی لکڑی کا ریٹ 4000 مربع فٹ بتایا گیا۔ دیگر درختوں کی لکڑی سستی ہے۔ بیار سے تیار کردہ مصنوعات کا پالش نہیں کیا جاتا۔ پالش سے اس کی خوشبو کا بکھراؤ اور پھیلاؤ رک جاتا ہے۔ لکڑی کی خوشبو کی بات پر ایک صاحب کا بتایا واقعہ یاد آ گیا۔ میری ملازمہ کو نئے بیڈ کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ اچھی حالت میں پرانے بھی مل جاتے ہیں۔ ایک تو قدرے سستے اور پائیدار و مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ ہم لاہور میں قریبی فردوس مارکیٹ کے اولڈ ہاؤس چلے گئے۔ ایک بہترین اور دیدہ زیب بیڈ پر نظر پڑی۔ اس کی قیمت 10,000 روپے بتائی گئی۔ اس کے ساتھ اسی لکڑی اور ڈیزائن کے دراز کرسیاں، میز اور تپائیاں بھی تھیں، یعنی پورا سیٹ۔ میرے کہنے پر باقی چیزیں تو نہیں، بڑا میز لڑکی نے خرید لیا 4000 میں۔ ساتھ ہی قالین 6x4 کا پڑا تھا۔ اس کی قیمت 600 روپے بتائی گئی۔ یہ سامان لڑکی کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ اسی روز بارشوں کی وجہ سے لڑکی گھر کو مقفل کر کے اپنی بہن کے ہاں منتقل ہو گئی۔ ہفتے بعد واپس آئی تو کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، سندل کی خوشبو۔ بیڈ اور ٹیبل سندل کی لکڑی کے بنے تھے۔ برسبیل تذکرہ یہ سامان اداکار محمد علی کے گھر سے نیلامی میں کباڑیے نے خریدا تھا۔ یہ وہی بیڈ تھا جو 3 روز سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے زیر استعمال رہا۔ 1974 میں ان کو اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوران اداکار محمد علی کے گھر ٹھہرایا گیا تھا۔ قالین بھی ان کی طرف سے تحفے میں دیا گیا۔ گلبرگ میں محمد علی کا 5 کنال کا گھر 70 کروڑ روپے میں ان کی اہلیہ زیبا بیگم نے جانے کس مجبوری کے تحت فروخت کیا۔ یہ شاید دنیا کا واحد فلمی جوڑا ہے جس کے لیے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولا گیا تھا۔ اب پھر آئیے گلیات کی طرف۔ اگلے روز ہمارا پروگرام سمندر کھٹا جھیل اور پائپ لائن جانے کا تھا۔ دوپہر سے سپہر ہو گئی۔ گیسٹ ہاؤس میں کوکنگ کے برتن موجود تھے۔ کھانا وہیں پکانے کا پروگرام تھا۔ کھانے کا سامان لانے کا وقت ہی نہ ملا۔ وہ بازار سے لا کر کھاتے رہے، چائے البتہ خود بناتے رہے۔ گھر سے سامان لے جاتے تو بہتر تھا۔ تیار ہوئے، کھٹا جھیل کو نکلا چاہتے تھے کہ ایک گاڑی کی چابی گم ہو گئی۔ اس کی تلاش میں 1 گھنٹہ لگ گیا جو میرے لیپ ٹاپ کے بیگ سے برآمد ہوئی۔ بچے کے ہتھے چڑھ گئی اور بیگ میں جا پہنچی۔ سمندر کھٹا جھیل ایک معمولی سا سیاحتی پوائنٹ ہے، مگر نیچے، بہت نیچے، ایبٹ آباد روڈ پر ہے۔ 6 کلومیٹر میں سے 3 کلومیٹر کچی پتھریلی ناہموار بلکہ نابکار و ناہنجار سڑک ہے۔ زیادہ تر لوگ کیری ڈبے سے وہاں لوگ جاتے ہیں۔ کیری ڈبہ باندھ سرے سڑک گاڑیاں رکوا کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی لے جانا خطرناک ہے۔ کیری ڈبے ان لوگوں نے 800 سی سی کا انجن نکلوا کے 1000 سی سی کا رکھوا کر موڈیفائی کروائے ہوئے ہیں۔ اس سے وہ سیمی جیپ کا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی مان جاتے ہیں، کچھ اپنی گاڑی سوائے جھیل دورا دیتے ہیں، یعنی آئی ریپیٹ، کچھ لوگ ان کی مان جاتے ہیں اور کچھ اپنی گاڑی سوئے جھیل دورا دیتے ہیں۔ ہم بھی اپنی گاڑیوں میں گئے۔ احتیاط سے جائیں تو زیادہ مشکل درپیش نہیں آتی۔ ناران کاغان اور آگے جھیل تک زیادہ دشوار گزار راستے ہیں، وہاں جیپوں میں ہی جایا جا سکتا ہے۔ ان راستوں کو پختہ کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں۔ ان راستوں کو پختہ کر دیا جائے تو سیاحوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ بجا کے جیپوں کا ان علاقوں میں سفر ایڈونچر ہے، مگر بہت سے لوگ جیپوں کے سفر سے گھبراتے اور کتراتے بھی ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی
ادھری سڑکوں پر جیپیں کیری ڈبے چلانے والوں کو بے روزگار کرنا یقیناً غیر انسانی اور ظلم ہے۔ ان کے لیے بہتر مطالبہ یا متبادل کا بندوبست کر دیا جائے۔ ہم نے نتھیا گلی سے اتوار کے روز صبح روانہ ہونا تھا۔ اہلیہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، وہ دل کی مریضہ ہیں۔ اونچائی پر سانس کا مسئلہ صحت مند لوگوں کو بھی درپیش ہوتا ہے، لہٰذا رات 11 بجے گیسٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ واپسی براستہ ایبٹ آباد ہوئی۔ ایبٹ آباد تک بہترین سڑک ہے، ایبٹ آباد سے آگے موٹر وے۔ ایبٹ سے کچھ کلومیٹر پیچھے تھے، پہاڑوں سے سڑک اتر رہی تھی۔ کسی شہر، قصبے، بستی کی روشنیاں یوں جگمگا اور جھلملا رہی تھیں جیسے کہکشائیں رنگ و نور برساتی آسمان کی بلندیوں سے زمین کی گہرائیوں میں اتر رہی ہوں۔ ایسا حسین منظر کبھی دیکھا تھا جو اب بھی رات کو اس سڑک پر سفر کرنے والوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے۔ ان علاقوں کے حسن و جمال میں درخت اور سرسبز پہاڑ اضافہ کرتے ہیں۔ درخت اور سبزہ جہاں بھی ہوں، علاقے کی خوبصورتی اور حسن کو فزوں کر دیتا ہے۔ حکومت نے 10 ارب درخت لگانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ذرا حساب کریں، ایک دن میں 55 لاکھ درخت لگیں تو 10 ارب ہوں گے۔ اتنے درخت لگ جائیں تو کیا بہاریں ہوں گی، رنائیاں ہوں گی اور پھلدار لگیں تو کیا کہنے۔ پورا ملک خوبصورتی میں لاسانی اور سیاحوں کے لیے جنت ہوگا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اسکیئنگ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آئی ریپیٹ، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں اسکیئنگ کا وقت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں علاقے اتنے اونچے ہیں کہ یہاں بہت عرصے تک اسکیئنگ ہو سکتی ہے، 7-8 مہینے تک۔ حکومت اس حوالے سے سرگرم نظر آتی ہے۔ سیاحوں کے لیے ہمالیہ نیشنل پارک اور ننگا پربت نیشنل پارکس اونچے منفرد ماحولیاتی علاقے کشش رکھتے ہیں، جہاں موجود جنگلی حیات بھی نایاب پودے اور جنگلی جانور شامل ہیں۔ ان میں سر فہرست برفانی چیتے، ہمالیائی بھورے ریچھ، لداخ اریال، آئی بیکس، مارخور اور نیلی بھیریں ہیں۔ گلگت بلتستان میں یورپ سے آنے والے پاکستانی ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں۔ حکومت نے گھروں کے ساتھ ریسٹ رومز بنانے کے لیے سستے قرضے فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا ارادہ کیا تھا۔ ایسے ریسٹ رومز پاکستان کے تمام سیاحتی مقامات پر بن سکتے ہیں۔ ان علاقوں کے مکین خاص طور پر سفید پوش غور کریں، اپنے گھروں کا ایک حصہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔